ذرا سوچئے، اگر آپ کے پاس $100 ہوں اور آپ 10% پر سٹاک خریدیں تو آپ $1000 کے سٹاک کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر سٹاک کی قیمت 20% بڑھ جائے تو آپ کے پاس $200 ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے اپنی اصل سرمایہ کاری دگنی کر لی۔ یہ سنتے ہی ہر شخص کی آنکھوں میں چمک اٹھتی ہے۔ 24 اکتوبر 1929 جمعرات، نیو یارک کا شہر۔ صبح کے 7 بجے تھے۔ منہیٹن کی سڑکوں پر دودھ کی گاڑیاں گھوم رہی، اخبار فروش لڑکے کونوں پر کھڑے آوازیں لگا رہے اور کافی کی خوشبو دفتر میں پھیل رہی تھی۔ وال اسٹریٹ کے قریب بروکریج فرموں میں ملازمین اپنی میزیں سنبھال رہے، ٹائپ رائٹرز کی کھٹ کھٹ شروع ہو رہی تھی اور ٹیلی فون آپریٹر لڑکیاں اپنے ہیڈ سیٹ پہن رہی تھی۔ کسی کو خبر نہیں تھی۔ وال اسٹریٹ پر نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی عمارت اپنے معمول کے وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہی یونانی ستون، وہی سنگ مرمر، وہی اعتماد کا احساس جو لوگوں کو یقین دلاتا تھا کہ یہاں سرمایہ محفوظ ہے۔ باہر جوتے پالش کرنے والے لڑکے اپنے ڈبے سجا رہے تھے، سگار بیچنے والے اپنی ریڑیاں لگا رہے تھے اور ٹیکسیاں اپنے مسافروں کو چھوڑ کر واپس جا رہے۔ یہ ایک عام دن لگ رہا تھا۔ پھر 10 بجے گھنٹی بجی، مارکیٹ کھلی اور اگلے ہی چند منٹوں میں وہ سب کچھ جو برسوں میں بنا تھا ٹوٹنے لگا۔ بیچنے کے آرڈر آنے لگے، پہلے آہستہ، پھر تیزی، پھر طوفان کی طرح قیمتیں گرنے لگیں۔ ٹکٹ ٹیپ مشینیں تیزی سے کاغذ اگنے لگیں، فون لائنیں جیم ہو گئیں، بروکر اپنے گاہکوں کو فون نہیں کر پا رہے۔ گھبراہٹ کی بو ہوا میں گھلی تھی۔ شام تک 6 گھنٹیوں میں $14 بلین فضا میں اڑ چکی، ایک ایسی رقم جو اس وقت کینیڈا کی پوری سالانہ معیشت سے زیادہ تھی۔ 13 ملین شیئرز بکے، جو کسی بھی معمول کے دن سے کئی گنا زیادہ تھے۔ ٹکٹ ٹیپ مشینیں حقیقی وقت سے 6 گھنٹے پیچھے تھیں، یعنی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کا سٹاک کس قیمت پر بکا، اس وقت تک قیمت اور بھی گر چکی۔ اخبارات کی اگلی صبح کی سرخیاں لکھی جا چکی تھیں، بلیک جمعرات۔ مگر یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا، اس کی جڑیں 1 دہائی پہلے لگائی گئی تھی، ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جو خود یقین رکھتا تھا کہ وہ دنیا بدل رہا ہے۔ چارلس ایڈون مچل، جسے وال اسٹریٹ پیار سے سن شائن چارلی کہا کرتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ 1918 میں ختم ہوئی اور پیچھے چھوڑ گئی ایک تھکی ہوئی دنیا۔ یورپ کے کھیتوں میں لاشوں کی قطاریں، شہروں کے کھنڈرات اور ایک نسل کا وہ زخم جو بھرنے میں برسوں لگا۔ مگر امریکہ مختلف۔ جنگ نے امریکہ کی صنعت کو تباہ نہیں کیا بلکہ اسے جگایا۔ یورپی ممالک جنگ لڑنے میں مصروف تھے تو امریکہ نے ان کے لیے اسلحہ، خوراک، کپڑا اور مشینری بنائی۔ جنگ کے بعد جب یورپ کو دوبارہ تعمیر ہو رہا تھا، امریکہ کی فیکٹریاں تیار، سونا امریکہ کی طرف بہنے لگا، ڈالر دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی بن گئی۔ 1920 کی دہائی امریکہ کے لیے ایک نئی دنیا لے کر آئی۔ ہنری فورڈ نے اسمبلی لائن بنائی تھی اور اب گاڑی صرف امریکوں کا خواب نہیں رہی تھی بلکہ ایک مزدور بھی قرض پر فورڈ خرید سکتا تھا۔ 1920 میں امریکہ میں 80 لاکھ گاڑیاں تھیں۔ 1929 تک یہ تعداد 2.5 کروڑ تک ہو گئی۔ سڑکیں بنی، ماڈل ٹی پیٹرول سٹیشنز کھلے، ایک پوری نئی معیشت گاڑی کے گرد وجود میں آئی۔ ریڈیو نے انقلاب برپا کیا۔ 1920 میں پہلا تجارتی ریڈیو اسٹیشن شروع ہوا اور 10 سال میں ہر تیسرے امریکی گھر میں ریڈیو تھا۔ خبریں، موسیقی، اشتہارات، کھیلوں کی تبصرہ کاری، ریڈیو نے امریکہ کو ایک قوم کی طرح جوڑ دیا۔ اب ایک کسان وسکنسن کے کھیتوں میں بیٹھ کر وہی گانا سنتا تھا جو نیو یارک کا بینکار سنتا تھا۔ بجلی گھروں میں آئی، ریفریجریٹر نے برف کے بلاک کی ضرورت ختم کر دی، واشنگ مشین نے دھونے کی مشقت کم کی، ویکیوم کے ساتھ آواز بھی آ گئی، جیز سنگر کلینر آیا، ٹیلی فون عام ہوئے، فلمیں بننے لگی، پہلے خاموش پھر 1927 میں کہا جاتا تھا چھوٹے بال کٹواتے، چھوٹی اسکرپٹ، چھوٹی اسکرٹ، فلیپرز، جاز موسیقی نے پوری ثقافت بدل دی۔ نوجوان لڑکے جنہیں پہنتی، سگریٹ پی اور ڈانس کلبوں میں رات بھر ناچ، ان کے باپ پریشان تھے مگر نوجوانوں کے لیے آزادی کے اعلان۔ نیو یارک بدل رہا تھا۔ کرسٹل بلڈنگ، وولرولتھ بلڈنگ اور پھر امپائر اسٹیٹ کا منصوبہ۔ انسان آسمان کو چھونا چاہتا تھا، لفظی اور علامتی دونوں معنی۔ اور اس سب کے درمیان ایک خیال بانپ رہا تھا، ایک یقین جو ہر امریکی کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ یہ ترقی رکے گی نہیں، امریکہ کی قسمت میں مسلسل آگے بڑھنا لکھا ہے، جو آج غریب ہے وہ کل امیر ہو سکتا ہے۔ یہی امریکی خواب تھا اور اس خواب کو بیچنے والا سب سے ماہر سوداگر تھا چارلس مچل۔ 1877 میں میساچیٹس کے ایک چھوٹے سے قصبے ویلسلی میں چارلس مچل نامی ایک لڑکا ایک کسان کے گھر پیدا ہوا۔ اس کے باپ کے پاس زمین تھی مگر مچل کو زمین نہیں بلکہ الفاظ کی طاقت اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسکول میں وہ مباحثوں میں سب کو ہرا دیتا تھا۔ اس میں ایک فطری صلاحیت تھی، وہ کسی بھی شخص کو دیکھ کر فوراً سمجھ لیتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے، اس کے خواب کیا ہیں اور اسے کس چیز کا ڈر ہے۔ پھر وہ انہی جذبات کو چھوتا اور آہستہ آہستہ سے اپنی بات کی طرف لے آتا۔
کالج کے بعد اس نے کاروباری دنیا میں قدم رکھا. ابتدائی سالوں میں وہ مختلف کمپنیوں میں کام کرتا رہا. ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھتا رہا. اس نے جلد ہی سمجھ لیا تھا کہ مالیاتی دنیا میں کامیابی صرف ذہانت سے نہیں بلکہ اعتماد سے حاصل ہوتی ہے. جو شخص دوسروں کو یقین دلا سکے اصل کامیابی اس کے حصے میں آتی ہے. 1916 میں وہ نیشنل سٹی بینک میں شامل ہوا. وہ صرف 3 سال کے اندر 1919 میں اسے بینک کی سرمایہ کاری شاخ کا سربراہ بنا دیا. 1921 میں وہ پورے بینک کا صدر بن گیا. وہ بینک جس کے اثاثے $2.7 بلین تھے اور وہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا بینک مانا جاتا تھا. مچل کی شخصیت میں کئی غیر معمولی خصوصیات تھیں. اس کی آواز گہری اور پر اعتماد تھی. اس کا مصافحہ مضبوط تھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جوش تھا جو دوسروں کو فوری متاثر کر دیتا تھا. وہ کبھی یہ ممکن نہیں کہتا تھا. ہر مشکل اس کے نزدیک صرف ایک ایسا مسئلہ تھی جسے ابھی حل کیا جانا باقی ہے. اس کی ذاتی زندگی بھی کامیابی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی. پارک ایونیو میں شاندار اپارٹمنٹ، لانگ آئلینڈ میں وہ ولا، بہترین لباس، مہنگی گاڑیاں، اور جہاں بھی جاتا سر اٹھا کر چلتا اور لوگ اسے دیکھ کر یہی سوچتے کہ یہی ہے کامیابی کی اصل تصویر. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سرمایہ کاری کرو تو یقیناً کرنی چاہیے. 1920 میں چارلز مچل نے نیشنل سٹی کمپنی کی بنیاد رکھی. یہ نیشنل سٹی بینک کی ایک الگ سرمایہ کاری شاخ تھی جو اسٹاک اور بانڈ عام لوگوں کو فروخت کرتی تھی. اس سے پہلے اسٹاک مارکیٹ واقعی امیروں کا کھیل تھی. آپ کو کسی بروکر کا رابطہ ہونا چاہیے تھا. اس کے دفتر جانا پڑتا اور وہ آپ کو دیکھ کر فیصلہ کرتا کہ آپ کے ساتھ کاروبار کرے یا نہیں. غیر رسمی طور پر ایک حد موجود تھی. نچلا درمیانی طبقہ، مزدور، دکاندار انہیں سرمایہ کاری کے قابل نہیں سمجھا جاتا. مچل نے یہ دیوار توڑ دی. اس نے سب سے پہلے سیلز فورس پر توجہ دی. اس نے پورے ملک میں 69 برانچز قائم کی اور ہزاروں سیلز ایجنٹ بھرتی کیے. مگر ان کی تربیت روایتی بینکاروں جیسی نہیں تھی. مچل خود ان تربیتی سیشنز میں جاتا اور کہتا، آپ مالیاتی منصوبات نہیں بیچ رہے، آپ خواب بیچ رہے ہیں. جب آپ کسی کے سامنے بیٹھیں تو پہلے جانیں کہ اس کا خواب کیا ہے، پھر بتائیں کہ یہ سرمایہ کاری اس کا خواب اور کیسے حقیقت بنا سکتی. اس نے ایک اور اہم بات کی، کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ شخص سرمایہ کاری کے قابل ہے یا نہیں، مگر امریکی قابل ہے. ہر امریکی کو یہ حق حاصل ہے. سیلز ایجنٹ کو سکھایا گیا کہ وہ مختلف طبقوں میں مختلف انداز میں بات. آپ ساری زندگی کسی اور کے لیے کام کرتے رہیں، US اسٹیل کا ایک حصہ خریدیں اور اس کمپنی کا مالک بن کر جائیں جہاں آپ کام کرتے ہیں. گھریلو خاتون سے مخاطب ہو کر، مسز جانسن، آپ گھر چلاتی ہیں، اخراجات سنبھالتی ہیں، آپ ایک بہترین مینیجر ہیں. اپنی یہی صلاحیت اپنے خاندان کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں لگائیں. استاد یا ڈاکٹر، آپ کی آمدنی محدود ہے مگر آپ کی ذہانت لامحدود ہے. AT&T یا جنرل الیکٹرک میں سرمایہ کاری کریں. یہ کمپنیاں آپ کے لیے کام کریں گی حتیٰ کہ آپ سو رہے ہوں گے. دفاتر کو بھی نفسیاتی طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا. دیواروں پر ایسی تصویریں لگائی جاتی تھی، خوبصورت گھر، خوشحال خاندان، سمندر کے کنارے چھٹیاں، مسکراتے بچے، نرم قالین، آرام دہ کرسیاں، گرم کافی. ہر چیز اس احساس کو مضبوط کرتی تھی کہ یہ جگہ کامیابی کی ہے اور اگر آپ یہاں سے خالی ہاتھ گئے تو شاید ایک سنہرا موقع کھو دیں. اشتہارات کا جال بھی پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا. اخبارات میں روزانہ پیغامات چھپتے، صرف $15 ماہانہ سے آغاز کریں، امریکن ٹیلی فون کے پارٹنر بنے، آپ کے بچے آپ پر فخر کریں. ریڈیو پر آواز گونجتی، ہزاروں امریکی اپنی زندگی بدل چکے ہیں، آپ کیوں پیچھے ہیں. میگزینوں میں کامیابی کی کہانیاں شائع ہوتی، ایک نرس جس نے 2 سال میں گھر خرید لیا، ایک ڈاکیا جو اب ریٹائرمنٹ سے نہیں ڈرتا، ایک بیوہ ماں جو منافع سے بچوں کو یونیورسٹی بھیج رہی ہے. یہ کہانیاں سچ تھیں مگر مکمل سچ نہیں. جن لوگوں نے نقصان اٹھایا ان کی کہانیاں کہیں نظر نہیں آتی. سیلز ایجنٹ وہ پہلو نہیں بتاتے جو اتنا ہی اہم تھا. اگر قیمت 10% گر جائے تو آپ کی پوری سرمایہ کاری ختم ہو سکتی. اگر مزید گرے تو مارجن کال آتی، یعنی فوری اضافی رقم جمع کروائیں ورنہ بینک آپ کا اسٹاک بیچ کر اپنا قرض وصول کر لے گا. اور اگر آپ کے پاس رقم نہ ہو تو بینک پھر بھی بیچ دے گا، آپ کی رائے کے بغیر، آپ کی خواہش کے بغیر. مگر 1920 کی دہائی میں یہ سب سوچنا مشکل تھا کیونکہ قیمتیں مسلسل بڑھ رہی تھی. ڈاؤ جونز انڈیکس 1921 میں 63 پوائنٹ پر تھا، 1924 تک 100، 1927 تک 200 اور 1929 کی گرمیوں میں 381. صرف 6 سال میں 6 گنا اضافہ، ہر سال نئے ریکارڈ، ہر مہینے نئی بلندی. کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ مسلسل رک بھی سکتا ہے. جیسے جیسے مارکیٹ بڑھتی، مارجن قرض بھی بڑھتا گیا. 1925 میں کل مارجن قرض $2 ارب تھا، 1927 تک 4 ارب اور 1929 کی گرمیوں تک $8.5 ارب، یعنی صرف 4 سال میں 425% اضافہ. اسٹاک رکھنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ کر 1 کروڑ ہو گئی، یعنی آبادی کی تقریباً 8%. کسانوں نے زمینیں گروی رکھوا دی، اساتذہ پینشن فنڈ لگا رہے تھے، گھریلو خواتین نے بچت کے پیسے لگا دیے اور مزدوروں نے اپنی پوری تنخواہیں داؤں پہ لگا دی. ایک مشہور کہانی ہے، اگرچہ اس کی تاریخ
تصدیق مکمل نہیں ہے کہ سرمایہ کار جوزف کینیڈی ایک دن جوتے پالش کروانے بیٹھا تو اس کے لڑکے نے اس سے اسٹاک کے مشورے دینا شروع کر. کینیڈی نے فوراً سمجھ لیا کہ جب جوتے پالش کرنے والا بھی سرمایہ کاری کے مشورے دے رہا ہے تو اب مارکیٹ سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اس نے اپنے تمام اسٹاک بیچ دیے اور بچ گیا، مگر لاکھوں لوگوں نے ایسا نہیں سوچا. وہ اس یقین میں تھے کہ مارکیٹ ہمیشہ اوپر جاتی ہے. مچل نے اسے ایک قدم آگے بڑھ کر انویسٹمنٹ کا نظام متعارف کرایا. یہ کمپنیاں خود قرض لے کر اسٹاک خریدتی اور پھر انہی کمپنیوں میں شیئر عام لوگوں کو فروخت کیا جاتا، یعنی قرض کے پیسوں سے خریدا گیا اسٹاک اور پھر انہی اسٹاکس کے شیئر بھی قرض پر خریدے. قرض کے اوپر قرض، احرام کے اوپر احرام. یہ نظام صرف اس صورت میں چل سکتا تھا جب قیمتیں مسلسل بڑھنے لگیں. اگر کبھی رک جائے تو پورا ڈھانچہ زمین بوس ہو جاتا ہے. کچھ خطرے کی آوازیں جنہیں دبا دیا گیا، مگر کچھ لوگ تھے جو اس خطرے کو دیکھ رہے تھے. 1928 کے اواخر میں فیڈرل ریزرو کے اندر بحث ہونا شروع ہو گئی. نیو یارک فیڈرل ریزرو بینک کے سربراہ بینجامن اسٹرانگ کا کہنا تھا کہ مارکیٹ حد سے زیادہ گرم ہو چکی ہے اور شرح سود بڑھانی چاہیے، مگر وہ 1928 میں ہی انتقال کر گئے اور ان کے بعد کوئی اتنا با اثر نہ رہا. ماہر اقتصادیات راجر بینسن نے 1929 کے آغاز میں واضح الفاظ میں خبردار کیا مارکیٹ کریش ہونے والی ہے اور جب ہو گئی تو بہت شدید ہوگی، مگر اخبارات میں اس خبر کو نمایاں جگہ نہ دی اور وال اسٹریٹ نے اسے محض خوف پلانے والا قرار دے کر نظر انداز کر دیا. سینیٹر کارٹر گلاس نے بھی کانگریس میں مچل کے نظام کو دوڑت کا نشہ کہا، جس پر مچل نے جواب دیا کہ وہ ترقی سے ڈرتے ہیں. 6 فروری 1929 کو فیڈرل ریزرو نے تمام رکن بینکوں کو باقاعدہ ہدایت دی کہ قیاس ارائیی کے لیے مزید قرض دینا بند کریں. یہ ایک واضح انتباہ تھی. مارچ 1929 مارکیٹ میں ہلچل شروع ہوئی. کچھ بڑے سرمایہ کار خوشی سے نکلنے لگے اور کچھ قیمتیں گرنے لگی اور پھر 12 مارچ 1929 کو مچل نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل کر رکھ دی. 12 مارچ کی صبح مچل نے اعلان کیا کہ نیشنل سٹی بینک مارکیٹ کو مکمل لیکوڈیٹی فراہم کرتا رہے گا. ہم ہر ضرورت مند سرمایہ کار کو قرض دیں گے. مارکیٹ میں کوئی بحران نہیں ہے. یہ بیان فیڈرل ریزرو کی ہدایت کے خلاف تھا، مگر مچل نے اس کی پرواہ نہ کی یا شاید وہ واقعی سمجھتا تھا کہ وہ درست کر رہا ہے. اخبارات نے اسے بڑی سرخیوں میں شائع کیا. سنشائن چارلی نے مارکیٹ بچا لی. نیشنل سٹی بینک امریکی سرمایہ کاروں کی ڈھال بنی ہے. نتیجتاً مارکیٹ دوبارہ اوپر چلے گئی. مارکیٹ کا بحران ٹل گیا. یہ کم ایسا محسوس ہوا کہ سرمایہ کاروں نے سکھ کا سانس لیا، مزید سرمایہ کاری کی اور مزید قرض. مگر حقیقت میں مچل نے ایک ایسے غبارے میں مزید ہوا بھر دی جو پہلے ہی پھٹنے کے قریب تھا. اس نے صرف وقت خریدا، ایسا وقت جو آنے والی تباہی کو بھی بڑا بنا دے گا. موسم گرما آیا اور جنون اپنی انتہا کو پہنچ گیا. اگست 1929 میں ڈاؤ جونز 381 پوائنٹس تک پہنچ گیا، تاریخ کی بلند ترین سطح. مچل نے کہا کہ معیشت بنیادی طور پر مضبوط ہے، جبکہ ارون فشر نے دعویٰ کیا قیمتیں مستقل بلند سطح پر پہنچ چکی ہیں. ستمبر میں پہلی بار دراڑ نظر آئی، قیمتیں کچھ گریں. اکتوبر میں مزید کمی آئی، مگر ہر گراوٹ کے بعد معمولی بحالی ہوتی اور لوگ سمجھتے کہ خطرہ ٹل گیا ہے. لیکن پردے کے پیچھے بڑے سرمایہ کار خاموشی سے نکل رہے تھے. جمعرات 24 اکتوبر کو صبح 10 بجے مارکیٹ کھلی تو فوراً ہی محسوس ہوا کہ آج صورتحال معمول سے مختلف ہے. پہلے ہی منٹوں میں بیچنے کے آرڈر کی ایک لہر آ گئی اور قیمتیں تیزی سے گرنے لگی. مارجن کال شروع ہوگی. جن لوگوں نے قرض پر اسٹاک خریدا تھا انہیں فون آنے لگے کہ فوری اضافی رقم جمع کروائیں ورنہ ان کے حصے بیچ دیے جائیں گے. مگر زیادہ تر لوگوں کے پاس رقم نہیں تھی، اس لیے بینکوں نے خود ہی فروخت کرنا شروع کر دی، جس سے قیمتیں مزید گر گئی اور مزید مارجن کالز آنے لگے. یہ ایک خود کو تیز کرنے والا زوال تھا. دوپہر تک ٹیلی فون لائنیں جام ہو چکی تھیں اور ٹکٹ ٹیپ مشینیں کئی گھنٹے پیچھے چل رہی تھیں. بروکر اپنے گاہکوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے. اسٹاک ایکسچینج کے باہر ہزاروں لوگ جمع تھے، کچھ خوفزدہ، کچھ تجسس میں، اور پولیس نے علاقے کو بند کر دیا تھا. دوپہر 1 بجے جے پی مورگن اینڈ کو میں ہنگامی اجلاس ہوا جہاں مچل، تھامس لیمنڈ، چارلز اور دیگر بڑے بینکار موجود تھے. انہوں نے مل کر مارکیٹ میں اسٹاک خریدنے کا فیصلہ کیا، خاص طور پر بڑی اور مضبوط کمپنیوں میں حصے. کچھ دیر کے لیے یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور مارکیٹ جزوی طور پر سنبھل گئی، جس کے بعد اعلان کیا کہ بینکاروں نے بحران روک لیا ہے. جمعہ اور ہفتہ کو مارکیٹ نسبتاً غیر یقینی رہی اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید خطرہ ٹل گیا ہے. مگر پیر 28 اکتوبر کو، جسے بعد میں بلیک منڈے کہا گیا، مارکیٹ دوبارہ گرنا شروع ہو گئی اور اس بار ڈو جونز انڈسٹریل ایوریج تقریباً 13% گر گیا. ایک دن میں تاریخ کی سب سے بڑی گراوٹ. اصل تباہی اگلے دن آئی. 29 اکتوبر 1929 بلیک ڈے. مارکیٹ کھلتے ہی فروخت کو طوفان آ گیا. خریدار تقریباً غائب تھے اور کچھ اسٹاکس کے لیے کوئی بولی ہی نہیں تھی. اس دن 16 ملین سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا اور اربوں ڈالروں کی دولت لمحوں میں ختم ہو گئی. ٹکٹ ٹیپ مشینیں گھنٹوں میں پیچھے رہ گئیں اور جب مارکیٹ بند ہوئی تو آدھے ملک کو ابھی تک اپنے نقصان کا اندازہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جو دور آیا وہ صرف مالی بحران نہیں تھا بلکہ ایک مکمل معاشی اور سماجی تباہی تھی. بینک ایک کے بعد ایک بند ہونے لگے، یہاں تک کہ 1933 تک ہزاروں بینک ختم ہو چکے تھے.
بے روزگاری 1929 میں 3% سے بڑھ کر 1933 میں 25% تک پہنچ گئی۔ ہر 4 میں سے ایک امریکی بے روزگار تھا۔ لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے تھے اور شہروں کے باہر خیمہ بستیاں قائم ہو گئی، جنہیں طنزیہ طور پر ہاور ویلز کہا جاتا تھا۔ ایسے لوگ جو کل تک متوسط طبقے کا حصہ بھی تھے، مگر اب گتے اور ٹین کے عارضی گھروں میں گزارا کر رہے تھے۔ شہروں میں بریڈ لائنز لگ گئی، مفت روٹی اور سوپ کی قطاریں، صبح سے شام تک سینکڑوں ہزاروں لوگ انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے گھروں میں کبھی ملازم ہوا کرتے تھے، سر جھکائے کھڑے رہتے جیسے کسی کے دیکھنے سے شرمندگی اور بڑھ جائے گی۔ اخباری فوٹوگرافر کی تصویریں آج بھی ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ لمبے کوٹ میں ایک بوڑھا آدمی قطار میں کھڑا ہے، اس کا چہرہ تھکن اور شرمندگی سے پتھرایا ہوا ہے۔ ایک ماں اپنے 3 بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہے، ان کی آنکھوں میں ایک خالی سا سناٹا ہے، جیسے امید کہیں ختم ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے ایک لمحے میں سب کچھ کھو دیا، دولت، عزت اور مستقبل، ان میں سے بہت سے جینے کی وجہ نہ ڈھونڈ سکے۔ خودکشیوں میں تقریباً 30% تک اضافہ ہوا۔ وال اسٹریٹ کے قریب ہوٹلوں کے بارے میں ایک تلخ بات مشہور ہوئی کہ چیک ان کرتے وقت پوچھا جاتا کمرہ سونے کے لیے چاہیے یا کچھ اور ارادہ ہے۔ یہ بات شاید مبالغہ آمیز ہو، مگر اس دور میں کئی ذہنی کیفیت کی شدت ظاہر ہوتی ہے۔ بچوں نے اسکول چھوڑ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ 10-12 سال کے لڑکے اخبار بیچتے، جوتے پالش کرتے اور مزدوری کرتے، لڑکیاں گھروں میں کام کرتی۔ اس نسل نے وہ بچپن نہیں دیکھا جو عام ہونا چاہیے تھا۔ یہی وہ لوگ تھے جو گریٹسٹ جنریشن کہلائے، مگر اس عصبت کے پیچھے بہت بڑا صدمہ تھا، ایک ایسی پرورش جس میں مسلسل بچت، خوف اور غیر یقینی شامل تھی۔ صرف شہر نہیں، دیہات بھی متاثر ہوئے۔ کسانوں کی آمدنی گر گئی کیونکہ فصلوں کی قیمتیں ختم ہو چکی تھیں۔ پھر 1930 کی دہائیوں میں ڈسٹ باؤل آیا، تیز ہواؤں اور خشک سالی نے زمین کو برباد کر دیا۔ لاکھوں کسان اپنی زمینیں چھوڑ مغرب، خصوصاً کیلیفورنیا کی طرف نکل پڑے۔ دا گریپس آف ریتھ اسی انسانی المیہ کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک ایسا سفر جو مجبوری اور بے حسی سے بھرا ہوتا ہے۔ 1932 میں فرینکلن ڈی روزویلٹ صدر منتخب ہوا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ معاشی نظام کو سنبھالے گا۔ 1933 میں کانگریس نے فرڈینینڈ پیکورا کو ایک تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ بنایا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ تباہی کیسے آئی۔ پیکورا ایک سخت مزاج وکیل تھا جو وال اسٹریٹ کی طاقت سے مرعوب نہیں تھا۔ اس نے بڑے بینکاروں کو ایک ایک کر کے کٹہرے میں بلایا۔ چارلز ملسر جب پیش ہوا تو وہ پرانا اعتماد غائب تھا۔ اب وہ سن شائن چارلی نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پر پیش تھا جس کے فیصلے سوالات کے گھیرے میں تھے۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ نیشنل سٹی بینک نے لاطینی امریکی بانڈز، خاص طور پر برازیل اور پیرو کو محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر بیچا، حالانکہ اندرونی رپورٹ میں انہیں خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ لاکھوں لوگوں نے یہ بانڈز خریدے اور جب ممالک ادائیگی نہ کر سکے، سرمایہ کار مکمل طور پر ڈوب گیا۔ یہ بھی سامنے آیا کہ مچل نے ٹیکس کم کرنے کے لیے اپنی مالی پوزیشن میں ہیرا پھیری کی، قانونی باریکیوں کا فائدہ اٹھایا، اس سے نقصان ظاہر کیا اور بعد میں وہی اسٹاک دوبارہ خرید۔ بالآخر وہ مچل نے استعفیٰ دے دیا، فوجداری مقدمے میں وہ بری ہو گیا، مگر سول کیس میں اسے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑ گیا۔ اس کی دولت کا بڑا حصہ ختم ہو گیا۔ بعد کے برسوں میں وہ ایک چھوٹی سرمایہ کاری فرم تک محدود ہو گیا اور 1955 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ کے نیو ڈیل نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ مارکیٹ کو مکمل طور پر آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس قانون کے تجارتی بینکنگ اور سرمایہ کاری بینکنگ کو الگ کر دیا تاکہ عام لوگوں کی جمع پونجی قیاس آرائی نہ استعمال ہو۔ کمپنیوں کو سرمایہ کاروں کے سامنے مکمل اور درست سرمایہ دینے پر پابند کیا گیا۔ یہ 1933 کا سیکیورٹیز ایکٹ تھا اور 1934 SEC اور مارکیٹ کی نگرانی کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کیا۔ FDIC بینک ڈپازٹس کو حکومتی ضمانت دی گئی تاکہ عام لوگوں کو پیسہ بینک کے دیوالیے سے ہونے سے محفوظ رہے۔ فیڈرل ریزرو کو اختیار دیا گیا کہ قرض پر اسٹاک خریدنے کی حد مقرر کرے تاکہ حد سے زیادہ خطرہ نہ لیا جا سکے۔ یہ تمام اصلاحات ایک ہی نتیجے پر پہنچتی تھیں کہ آزاد منڈی ضروری ہے، مگر نگرانی کے وہ تباہی بھی لا سکتی ہے، اس لیے توازن اور قانون سازی ناگزیر ہے۔ ایک صدی گزر گئی مگر بہت کچھ نہیں بدلا۔ آج 50 ملین سے زیادہ امریکی اسمارٹ فون ایپس رابن ہوڈ، ای ٹریڈ، ویب بل کے ذریعے اسٹاک ٹریڈ کرتے ہیں۔ ایک کلک میں خرید کر ایک کلک میں فروخت، نہ بروکر کا انتظار، نہ دفتر جانا، نہ کوئی رکاوٹ۔ نیشنل سٹی کمپنی کے دفاتر 69 اور ہزاروں سیلز مین ایجنٹ اب تک ایک موبائل سکرین میں سمٹ چکے ہیں، مگر پیغام وہی ہے، ہر کوئی سرمایہ کار بن سکتا ہے۔ مارجن قرض 2021 میں 935 ارب ڈالر کی تاریخی سطح پر پہنچ گئے، 1929 کے مقابلے میں بے شمار گنا زیادہ، مگر بنیادی اصول وہی رہا۔ کرپٹو کرنسی کی دنیا نے 2017 اور 2021 میں وہی مناظر دیکھے، جنون، تیزی سے بڑھتی قیمتیں، کامیابی کی کہانیاں اور پھر اچانک گراوٹ۔ بٹ کوائن، ایتھرم اور ہزاروں الٹ کوائنز، ہر ایک کے ساتھ یہی وعدہ یہ کہ اگلا بڑا موقع ہے۔
2021 में मीम स्टॉक्स का जुनून भी इसकी कहानी की नई शक्ल है। गेम स्टॉप और AMC जैसी कंपनियां जिनकी बुनियादी माली कदर महदूद थी, मगर सोशल मीडिया खास तौर पर रेडिट पर होने वाली क्यासराई ने इनकी कीमतों को गैर मामूली सतह तक पहुंचा दिया। कुछ लोग अमीर हुए, बहुत से लोग नुकसान में गए। आज इन्फ्लुएंसर सकाफत ने वही किरदार संभाल लिया है जो कभी सेल्स एजेंटों का था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर लोग लग्जरी जिंदगी दिखाकर कहते हैं ये आप भी हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी दफातर की दीवारों पर खुशहाल जिंदगी की तस्वीरें लगी होती थी। 1999 का .com बुलबुला, 2008 का मालियाती बहरान, हर बार एक ही कहानी मुख्तलिफ शक्ल में दोहराई गई। हर बार यही कहा गया इस बार मुख्तलिफ है और हर बार नतीजा कमोबेश वही निकला। 1999 में ऐसी इंटरनेट कंपनियां जिनकी आमदनी तकरीबन सिफर थी, अरबों की वैल्यू तक पहुंच गई। 2008 में कर्ज का वही सिलसिला दोबारा नजर आया, इस बार रिहायशी कर्जों के साथ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज यानी कर्ज पर कर्ज। जब ये निजाम टूटा तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहा। चार्ल्स मिचेल की कहानी का सबसे तकलीफ दे और सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि वो गालिबन वाकई यकीन रखता था कि वो कुछ अच्छा कर रहा है। वो एक किसान का बेटा था जो खुद ऊपर आया था, इसलिए वो जानता था कि आम आदमी के पास सलाहियत होती है मगर मौके नहीं। इसे वाकई यकीन था कि अगर स्टॉक मार्केट आम लोगों के लिए खुल जाए तो दौलत की तकसीम ज्यादा मुनसिफाना हो सकती है। इसकी नीयत बज़ाहिर खराब नहीं थी, मगर कई अवामिल ऐसे थे जिन्होंने इस नेक इरादे को एक तबाह कुन अंजाम में बदल दिया। सबसे पहले खतरात को छुपाया गया, मार्जिन ट्रेडिंग के फवायद को बढ़ चढ़कर पेश किया गया, जबकि इसके नुकसानात को कम करके दिखाया गया। बॉन्ड्स और सरमायाकारी की असल सूरत हाल के बारे में जो खदशात बैंक के अंदर मौजूद थे वो आम लोगों तक पहुंचे। ये सिर्फ गलती नहीं थी बल्कि मुनाफे के लिए सच्चाई को छुपाने का मकसद। दूसरा मसला ये था कि इस निजाम में लालच को तकवीत दी। पूरा ढांचा इस मफरूजे पर खड़ा था कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी, लेकिन ये सवाल कभी संजीदगी से नहीं पूछा गया अगर कीमतें न बढ़ी तो क्या होगा। तीसरा ये कि जब फेडरल रिजर्व ने खतरे की घंटी बजाई तो उससे नजरअंदाज कर दिया गया, शायद इसलिए नहीं कि परवाह नहीं थी बल्कि इसलिए कि रुकना अमली तौर पर मुश्किल हो चुका था। बहुत कुछ दाव पर लग चुका था। कंपनी की साख, मुनाफे और हजारों मुलाजमतें, आगे बढ़ना आसान था, रुकना नहीं। ये इंसानी फितरत का वो पहलू है जो हर दौर में दोहराया जाता है। जब बाजार ऊपर जा रहा हो तो रुकना तकरीबन नामुमकिन होता है। रोजाना दूसरों को कमाते देखना इंसान के फैसले को मुतासिर करता है और ये यकीन मजबूत हो जाता है कि ये सिलसिला हमेशा। जॉन मेनर्ड केन्स ने कहा था, मार्केट गैर माकूल इंतहाई गैर देर तक रह सकती है जितनी देर आप अपना सरमाया बरकरार रख सकते हैं, मगर जो लोग कर्ज पर इन्हिसार करते हैं इनके पास ये वक्त भी नहीं। 24 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट के बाहर एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी। इसका नाम तारीख के किसी सफ़े पे महफूज नहीं हुआ। इसके हाथ में एक पर्ची थी, शायद स्टॉक की रसीद, शायद कोई नंबर जो कभी दौलत की लामत था और अब महज कागज रह गया था। हम नहीं जानते कि वो कौन। शायद एक बेवा जिसने शोहर की जमा पूंजी लगाई थी, शायद एक उस्ताद जिसने बरसों बचत दाव पर लगा दी, या शायद एक माँ जिसने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी की। ऐसी लाखों कहानियां कभी लिखे बगैर खत्म हो गई। मिचेल की कहानी इसलिए याद रखने की नहीं कि वो एक बुरा इंसान था, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसे निजाम का हिस्सा था जो अच्छे इदारों के बावजूद लाखों जिंदगियों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। और वही सवाल आज भी जिंदा है मुख्तलिफ शक्लों में। जब कोई कह सके कि आसान मुनाफे है तो सबसे पहले ये पूछना चाहिए कौन फायदा उठा रहा है, खतरा किसका है और क्या वो वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है। अगर सब कुछ उलट हो जाए तो क्या मैं इसका नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। वॉल स्ट्रीट बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, मगर इंसानी फितरत वही है। उम्मीद, खौफ, लालच और ये यकीन कि इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा। तारीख बार बार खुद को दोहराती नहीं, मगर वो बार बार एक ही सरगोशी जरूर करती है। जो इसे सुन ले वो जान लेता है कि हर बुलबुला आखिरकार हकीकत से टकराता है।